حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والے معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کے بارے میں۔ ایک دفعہ فرعون اور اس کی بیوی حضرت بی بی آسیہ ایک ساتھ سیر و تفریح کے لیے نکلے۔ جب وہ دریائے نیل پر پہنچے تو اس وقت فرعون کی بیوی بی بی آسیہ کی نظر ایک صندوق پر پڑی جو دریائے نیل پر تیرتا ہوا جا رہا تھا۔ یاد رہے فرعون کا اصل نام ولید بن معصب بن ریان تھا، جو کہ ایک بڑا ظالم اور سرکش بادشاہ گزرا، اور اس وقت مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ بی بی آسیہ نے فرعون کو مخاطب کر کے کہا کہ اس صندوق کے اندر کیا ہے؟ یہ سن کر فرعون نے اپنے وزیر کو فوراً صندوق نکالنے کا حکم دیا۔ اس پر فرعون کے وزیر نے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اس صندوق کو باہر نکالا۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک حسین و جمیل بچہ نظر آیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کو فوراً اپنا خواب یاد آیا جو اس نے اپنی سلطنت میں دیکھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر میری بادشاہی ختم کر دے، جس پر فرعون نے فوراً قتل کرنے کا کہا، جس پر بی بی آسیہ نے منع فرما کہنے لگی، ہمارے ہاں کوئی بچہ نہیں ہے، بس اس کی ہم پرورش کریں گے۔ اگر آپ کو پھر بھی شک ہے تو اس کو آزمائیں۔ ایک طرف اس بچے کی بائیں طرف پانی رکھ اور دائیں طرف جلتے ہوئے آگ کے کوئلے رکھ دے۔ اگر یہ بچہ بڑا ہو کر آپ کی سلطنت کو نقصان پہنچائے گا تو ضرور یہ ہوشیار ہوگا، جس پر ضرور یہ اپنے ہاتھ کو پانی کی طرف موڑ دے گا، اگر نہیں تو یہ اپنے ہاتھ کو آگ کی طرف کر دے گا۔ تب ممکن ہی نہیں کہ ایسا بچہ بڑا ہو کر آپ کی سلطنت کو کوئی نقصان پہنچائے۔ اس پر فرعون نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو اس کام کے کرنے کا حکم جاری کیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھی کی طرف بڑھانے لگے تو فوراً اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فوراً جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو آگ کی طرف کر دے، تاکہ فرعون کو معلوم نہ ہو سکے کہ یہ وہی بچہ ہے جو میری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں آتا ہے کہ جب فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ ایک آگ جو بیت المقدس کی طرف سے آئی جس نے پر راہ کر دیا، لیکن بنی اسرائیل کو کچھ نہ ہوا، جس پر فرعون بہت پریشان ہوا۔ اس خواب کی تعبیر کروانے کے لیے نجومیوں کا بولا کر خواب کی تعبیر پوچھی، جس پر نجومیوں نے کہا مصر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو مصر والوں کو تباہ و برباد نے حکم جاری کر دیا، جو نومولود بچہ پیدا ہو اسی وقت قتل کر دیا جائے، جس پر فوراً لیکن کافی دیر تک یہ ترکیب چل نہ سکی، کیونکہ اس وقت فرعون کے وزیروں اور مشیروں نے فرعون سے کہا کہ اگر اس طرح بچوں کو قتل کر دیا جاتا رہا تو نسلیں ختم ہو جائیں گی، جس پر فرعون نے کہا پھر ایک سال بچوں کو قتل کر دیا جائے اور ایک سال چھوڑ دیا جائے، یہ سلسلہ جاری ہونا۔ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی سال ہوتی ہے جس سال بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپ کی والدہ مائدہ نے آپ کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں چھوڑ دیا، جس کا ذکر اوپر گزر چکا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران بن قابت ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں، بہت بڑے حوصلہ مند اور بردبار تھے۔ بنی اسرائیل آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو حکم فرمائیں کہ وہ اس بندے کو قتل کرے جس کا نام عود بن انق ہے، جس کا قد اتنا بڑا ہے کہ یہ بندہ سمندر کے پانی میں مچھلیاں پکڑ کر اپنے ہاتھوں سے آپ کی قوم نے انکار کیا، جس پر اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اس بندے کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہوئے، اور آپ نے اس بندے کو قتل کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک عصا یعنی لاٹھی جو 10 فٹ کا تھا، آپ نے 10 فٹ اوپر چھلانگ لگا کر آپ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک ایسے آدمی پر پڑی جو فرعون کے قبیلے سے تھا۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، اس لیے اس بندے نے آواز دے کر بلایا اور کہنے لگا فلاں قبیلے کا آدمی مجھ سے لڑ رہا ہے۔ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑائی ختم کر کے روانہ ہوئے۔ اس طرح 1-2 دن کے بعد وہی بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کے ساتھ لڑتے دیکھا تو آپ کو بڑا غصہ آیا، جس پر آپ نے اس آدمی کو زور سے تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے وہ آدمی فوت ہو گیا۔ جب یہ بات فرعون تک پہنچی تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ دوستو، اس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزات کے بارے میں بات کروں۔ بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام
مدینہ شہر سے اپنے اہل و عیال کر مصر کی طرف تشریف لا رہے تھے کہ رات کے ٹائم پر آپ کی نظر ایک جلتی ہوئی آگ پر پڑی، جس پر آپ نے اپنے اہل خانہ کو ایک جگہ پر چھوڑ کر آپ اس آگ کے قریب چلتے گئے۔ جب قریب پہنچے تو اس وادی کے قریب سے ایک آواز سنائی گئی جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی پریشان ہوئے، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ پریشان نہ ہوں، میں تیرا خالق مالک ہوں، میں تجھے نبوت اور رسالت سے نواز مبارک تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا مبارک تھا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بکری کو چراتے تھے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے ہاتھ پر عصا یعنی لاٹھی ہے جس سے میں بکریوں کو چراتا ہوں۔ اس پر اللہ نے اپنی شان و قدرت سے فرمایا کہ اس کو نیچے چھوڑ دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین کی طرف چھوڑا تو وہ فوراً ایک خطرناک سانپ بن گیا، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے ہاتھ میں اس کو واپس لیے، یہ اپنی اصلی حالت میں ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید موسیٰ علیہ السلام کو مزید معجزات سے نوازا، اس کا ذکر ہم آگے بیان کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بے شک فرعون اور اس کی قوم زیادہ سرکش ہو گئی ہے۔ جا کر اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے فرعون بڑا ظالم اور سرکش، میری زبان میں لغزش ہے، لہٰذا میرے ساتھ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجے تاکہ ہم فرعون اور اس کے ماننے والوں کو دعوت دے سکیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے قبول ہے۔ تب ایک دن مقرر ہوا، اس دن فرعون اور اس کے پیروکار کے میلے کا دن تھا۔ اس پر فرعون نے بہت سے ممالک سے بڑے بڑے جادوگر بلوائے اور ان لوگوں کو جمع کروانے کے لیے اعلانات کروائے، اس پر دور دراز سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ لہذا میدان سج گیا جس پر جادوگر کی تعداد بھی کافی تھی اور تکبر انداز میں بیٹھا تھا۔ اس پر جادوگرنے کا حکم جاری ہوا۔ تب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ادب سے کہا آپ ابتدا کریں یا ہم؟ آپ نے فرمایا آپ شروع کریں، جس پر جادوگروں نے اپنے چھوٹے کرشمے دکھانا شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ نکلا ہر طرف سے سانپ ہی سانپ نظر آنے لگے، جس پر لوگ ڈر گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ تعالیٰ کی طاقت آزمائی جیسے اپنے آسان مبارک کو زمین کی طرف پھینکا، جس پر ایک بڑا سانپ بن کر نظر آیا اور تمام سانپوں کو ایک ہی لقمہ کر کے نگل گیا۔ اس پر تمام جادوگروں نے اپنے آپ یہ معجزہ دے کر کہنے لگے ہم ایمان لے آئے۔ اس پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔